وآلہ الأمجاد الكرام. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حمدا كثيرا طيبا لله الملك الواحد القهار توصيفا تعظيما تكريما بالنعت سيدنا محمد المختار. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہنشی پر جلوہ فروز معزز علماء کرام، حفاظ کرام، سراخانہ مصطفیٰ، حاضرین محفل حسینیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف حمد و ثنا اسی کو زیبا جس کی شان الحمدللہ رب العالمین. کروڑوں درود و سلام حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عزیزو آؤ شہد و سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، قابل مبارکباد ہیں نوجوانان علاقہ جو ہر سال کی طرح اس سال بھی ذکر شہداء کربلا کا اہتمام کیا. آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، لیکن میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس پروگرام میں تقریباً 7 سال سے آ رہا ہوں. جب بچے فقط ایک چوکی بچھایا کرتے تھے اور بیٹھنے کے لیے ترپال بچھایا کرتے تھے. میں کیوں آتا تھا؟ کیونکہ آپ لوگ خانقاہ شہبازیہ سے وابستہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ خلوص کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ خاندان اہل بیت اطہار کا ذکر سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں. میں آپ کی محبت میں آتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی غرض سے آپ کے درمیان نہیں آتا. حالانکہ آپ کے علاقے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی خاطر میں آپ کے درمیان آؤں. ہاں، ایک چیز ہے، وہ آپ کا دل ہے جو شہباز محمد کے گلیوں سے وابستہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی جب تک آپ مجھ سے اور خانقاہ شہبازیہ سے جڑے رہیں گے، آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا. میں مسلسل سفر کے باوجود بچوں کی دعوت پر آپ کے درمیان حاضر آیا. میں کئی جگہ سے بول کر آیا ہوں اور آپ لوگ کافی دیر سے سن رہے ہیں. نہ میں بولنا چاہتا ہوں نہ آپ سننا چاہتے ہیں. بس بہت تیزی کے ساتھ کچھ باتیں گوش گزار کروں گا، پھر میں بھی رخصت ہو جاؤں گا. آپ مجھ سے کل اپنے امام صاحب سے بھی آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا. شعراء
جو مائک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور ایک ہم ہیں جتنا جلدی مائک ہٹ جائے وہ بہتر ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی کام زبردستی نہیں کرتے۔ آپ محبت کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو محبت کے ساتھ سناؤں گا۔ میں آغاز خطابت توجہ کے ساتھ سننا پیارے، بس 10 سے 15 منٹ دو چار باتیں آپ کے سر کے درمیان رکھوں گا، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلے یہ 4 مصرے بالکل تازہ، بالکل نئی، آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کسی کا اب احترام کیا ہے۔ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کسی کا اب احترام کیا ہے۔ شریف عزت بچا رہے ہیں، ذلیل کہتے ہیں کام کیا ہے۔ مجال دیکھو کہ سیدوں پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک خبر نہیں ہے حلال کیا ہے، حرام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا علی۔ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کسی کا اب احترام کیا ہے۔ شریف عزت بچا رہے ہیں، ذلیل کہتے ہیں کام کیا ہے۔ مجال دیکھو کہ سیدوں پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک خبر نہیں ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں بھی ملاحظہ کیجئے۔ زبان کہتی ہے لہجے کو سوگوار کروں، زبان کہتی ہے لہجے کو سوگوار کروں، تقاضا دل کا ہے آنکھوں کو اشک بار کروں۔ رلانے روز مجھے آتی ہے یاد حسین، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ میں پھر سے یہ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ زبان کہتی ہے لہجے کو سوگوار کروں، تقاضا دل کا ہے آنکھوں کو اشک بار کروں۔ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ واہ واہ۔ ایک خارجی ذہن، ایک ناسبی ذہن، یہ ہمارے معاشرے میں سماج میں کہتا ہے کیا، یا حسین یا حسین، بعد محرم یا حسین۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا حسین کو فقط محرم میں یاد کیا جائے؟ ہر لمحہ حسین کا ہے، ہر زمانہ حسین کا ہے، ہر صدی حسین کی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ذہن میں حسین رہتے ہیں، جب اذان سنتے ہیں تو ذہن میں حسین رہتے ہیں، جب مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں حسین رہتے ہیں۔ ارے ہماری ہر محفل میں حسین رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں حسین رہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں حسینی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک بے شک۔ ارے یزیدی ہونے پر فخر کرتا ہے، ہم تو حسینی ہیں، ہم کیوں نہ فخر کریں؟ بے شک۔ اب آپ بولیے گا حضرت یزید، ہاں آج بھی یزیدیت خیال کے لوگ بیٹھے ہیں، زندہ ہیں۔ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، تعزیہ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ بڑے بڑے امام صاحب مسجدوں میں خطاب کرتے ہیں، تعزیہ نہیں بنانا چاہیے، کیوں بھائی؟ حرام ہے، خلق کو نہیں ہے۔ تعزیہ بنانا مطلقاً حرام نہیں ہے۔ ایک بات نوجوان جتنے بچے بیٹھے ہیں،
کوئی بھی اگر آپ کو کہتا ہے کہ تعزیہ بنانا حرام ہے، اس کا ہاتھ تھامنا اور خانقاہ شہبازیہ میں لے کر آنا۔ ہم بتائیں گے تعزیہ بنانا حلال ہے کہ حرام ہے۔ تم نے تعزیہ کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ ہمارا دین 100 سال پرانا نہیں ہے، یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تم حوالہ 100 سال پہلے کا پیش کرتے ہو، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ مخدوم شہباز محمد نے تعزیہ داری کی ہے کہ نہیں کی۔ ہمارے لیے مخدوم شہباز محمد کافی ہے ہر معاملے میں، اس لیے کہ شہباز محمد کا یہ شہر بھاگلپور ہے اور ہم سب شہباز محمد کے در کے غلام ہیں۔ ہمیں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کل بھی مخدوم شہباز محمد سے وابستہ تھے اور مرتے دم تک مخدوم شہباز محمد کے چوکر سے وابستہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ولایت شہباز محمد، ولایت شہباز محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہاں آپ خارجی ذہنوں میں پھنس رہے ہیں، ناسبی ذہنوں میں پھنس رہے ہیں؟ جو اگر آپ کو کہتا تعزیہ بنانا حرام ہے، آج بدر عالم پور میں کہہ کر جا رہا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ بیدار ہیں سب سن رہے ہیں، تعزیہ بنانا حرام نہیں ہے، بلکہ مرتجع تعزیہ داری حرام ہے۔ جو آج لوگ نئے طرح کے ایجاد کر دی ہے نا، کوئی قطب مینار بنا رہا ہے، کوئی تاج محل بنا رہا ہے، کوئی لال قلعہ بنا رہا ہے، کوئی انڈیا گیٹ بنا رہا ہے، کوئی ایفل ٹاور بنا رہا ہے۔ نہیں، بزرگوں کا طریقہ بتائیں، ہم کہاں رہتے ہیں؟ بولیے، شہباز محمد کے دیار میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ کون ہے شہباز محمد؟ 11ویں صدی ہجری کے مجدد ہے، ثانی ابو حنیفہ کہا گیا، علم میں بھی بے مثال، تقوی میں بھی بے مثال، فتوے میں بھی بے مثال۔ آپ کے عہد میں، آپ کے دور میں آپ سے بڑھ کر کوئی مفتی نہیں تھا۔ مخدوم شہباز محمد مفتی اعظم بھی ہے، مجدد اعظم بھی ہے، اور ایسے ولی ہیں کہ ایک لکیر کھینچ دے تو جاہل کو بھی پل بھر دے۔ ارے تم تعزیہ داری پر بولتے ہو، اہل بیت اطہار کی دشمنی میں زبان کھولتے ہو، تم 7 سال پڑھنے کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہوتے ہو۔ الحمدللہ ہم شہباز محمد کے دیار میں رہتے ہیں، تم 7 سال پڑھنے کے بعد کچھ بولنے کے لائق ہوتے ہو، لیکن میرا شہباز ایسا ہے جو ایک لکیر کھینچ دے جو پل میں جاہل کو بھی آگے بڑھا دیتا۔ اللہ اکبر، یا اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے، کوئی بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کہیں مت جانا، کہیں بھی مت جانا، مخدوم شہباز محمد کے دیار میں جانا اور وہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے سوال کا جواب پانا۔ اس لیے کہ شریعت سے باہر نکلنا موت ہے، ہلاکت ہے۔ کوئی بھی کام کیجیے تو شریعت کے حدود میں، شریعت کے دائرے میں، اگرچہ وہ تعزیہ ہی کیوں نہ ہو۔ تعزیہ کا مقصد کیا ہے؟ خود مخدوم شہباز محمد، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا، آپ لوگ سنیے، مخدوم شہباز محمد ایسے عالم، ایسے فاضل، ایسے مفتی تھے کہ اس دور میں، اس عہد میں، آپ کے زمانے میں، آپ کے پیریڈ میں، توجہ سے سننا، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ پہلے، توجہ سے سننا، پہلے حضرت مخدوم شہباز محمد بھی تعزیہ داری کے خلاف تھا، کیونکہ آپ نے تعزیہ داری کے حوالے سے بہت ایسی باتیں سنی تھی جو کہ شریعت کے دائرے سے باہر تھی۔
شریعت کا ٹکراؤ ہو رہا ہوگا. مخدوم شہباز محمد نے اپنے خلفاء شاگردوں کو بلایا اور چلو. کہاں چلو؟ مخدوم شہباز محمد کی بارگاہ میں کوئی آپ کا مرید آیا تھا اور اس نے کہا تھا حضور یہ جو تعزیہ داری ہے نا، توجہ سے سننا، یہ تعزیہ داری جو ہے آپ کے ہی مریدین کرتے ہیں، آپ کے ہی چاہنے والے کرتے ہیں، آپ ہی کی بارگاہ سے جو وابستہ ہیں وہ لوگ تعزیہ بناتے ہیں. مخدوم شہباز محمد نے کہا چلو آج جا کر میں تعزیہ کو ہی توڑ دیتا ہوں، تعزیہ کو ہی توڑ دیتا ہوں تاکہ لوگ خرافات سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں. مخدوم شہباز محمد اپنا عصا مبارک لیتے ہیں، جس کو آپ لوگ چھڑی بھی کہتے ہیں. توجہ سے سننا جی جی، جس کو چھڑی بھی کہتے ہیں. مخدوم شہباز محمد جلال کے عالم میں تعزیہ کی سمت بڑھتے ہیں، لیکن مریدوں نے کیا دیکھا کہ مخدوم شہباز محمد اپنا عصا مبارک چھوڑ دیتے ہیں اور آپ بھی تعزیے کو کاندھا دینے لگتے ہیں. آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آپ کی کیفیت بدل گئی. مخدوم شہباز محمد اپنی خانقاہ میں واپس آتے ہیں، لوگ دست دستہ عرض کرتے ہیں حضور آپ تو تعزیہ کو توڑنے کے لیے گئے تھے، تعزیہ داری کے رواج کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے. مخدوم شہباز محمد نے آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ فرمایا ہاں میں تعزیہ ہی توڑنے کے لیے گیا تھا، لیکن جب میں نے اپنے بابا مولا حسین کو دیکھا سوچا میں بھی تعزیہ شہباز محمد کیا فرمایا؟ میں نے امام حسین کو دیکھا تو سوچا کہ اپنے جد امجد کی سنت کیوں نہ میں بھی ادا کر لوں، کیوں نہ میں بھی ادا کر لوں. یہ تعزیہ داری کا جو کلچر ہے، جو ہم اور آپ تعزیہ بناتے ہیں، اگر ہم شریعت کے دائرے میں بنائیں، تعزیہ کا مطلب کیا ہوا؟ امام حسین کے روضے کی شبیہ بنا، جسے دیکھنے کے بعد امام حسین کی یاد آ جائے. بڑے بڑے اولیاء، حضرت وارث اعظم بنا، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ غریب نواز، سب کے سب تعزیہ کی زیارت کی. سب کی خانقاہوں میں آج بھی تعزیہ داری ہوتی ہے. اس لیے آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ شریعت کے دائرے میں کریں. اس کے دائرے میں کریں، شریعت کے دائرے میں کریں. خرافات سے بچیں، میلے ٹھیلے سے بچیں، گھومنے پھرنے سے بچیں. اور رہی بات اگر کسی چیز میں خرابی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کے ناک پر مکھی بیٹھے گی تو آپ مکھی کو بھگائیں گے کہ ناک کو کٹائیں گے؟ کیا آپ کو سوچنا. تو ہر بادشاہ ہم جاننے والے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ ہاں ناک پر اگر مکھی بیٹھے گی تو ہم مکھی کو بھگائیں گے نہ کہ ناک کٹائیں گے. تو جو بھی تعزیہ داری میں خرافات ہو رہے ہیں، یہ علماء اور مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ختم کرایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، یا کہ سیرے سے ہی تعزیہ داری کو ختم کر دیں گے. تو الحمدللہ ہم مخدوم شہباز محمد کے دیار میں رہتے ہیں اور یہاں کا محرم بھی بہت مشہور ہے. سب لوگ باہر سے نہ جانے کہاں کہاں سے محرم کے لیے شہر پاگل پاگل. ایک یہاں محرم منانے کا ایک الگ ہی طریقہ. بتائیے بڑے بڑے شہر کو میں گیا، کل بھی میں 3 پہاڑوں میں تھا، بڑے بڑے شہر میں گیا، لیکن جتنا کثرت کے ساتھ یہاں ذکر شہدائے کربلا کا اہتمام ہوتا کسی اور شہر میں میں نے نہیں دیکھا. بھاگلپور میں نگاہ اٹھا کر دیکھیے، روزانہ ہر ایک چوراہے پر، ایک علاقے میں ذکر امام حسین کا اہتمام ہوتا ہے. ہم بتاتے ہیں کہ ہم اور آپ
آج کے حسینی نہیں ہے پیارے، میرے باپ دادا لکڑ دادا سب حسینی ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ کل کا یزید ذات حسین کا دشمن تھا، آج کا یزید ذکر حسین کا دشمن ہے۔ کل کا یزید اصل کو نہیں پہچان سکا تھا اور آج کا یزید نسل کو نہیں پہچان سکا۔ کل بھی لوگ انگوش نمائی کرتے تھے، کیا کیا سادات پر نہیں بولتے تھے، کیا سادات کو نہیں کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جا رہا ہے۔ جس کو بھڑاس نکالنا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے سادات کو آگے کرتا ہے، سب سے پہلے سادات کو استعمال کرتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے وہ سادات پر بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں سادات مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادوں کا ادب کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ اگر سیکھنا ہے تو ہم آج کل کے لوگوں سے نہیں سیکھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے سادات کے ادب کا لحاظ رکھا، انہوں نے بتایا کس طرح سے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، اگر ہمیں سادات کا ادب دیکھنا ہے تو ہم عباس علم بردار کو دیکھیں گے۔ ابھی نوجوان حضرت عباس کا نعرہ لگاتے ہیں نا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضرت عباس کون ہے؟ ابھی اتنا دیر سے نقیب اجلاس بہت محنت کر رہے ہیں، پہلی بار میں نے اتنا محنت کرتے ہوئے دیکھا۔ گھر پہ محنت کرتے ہیں، دکان پہ محنت کرتے ہیں، محنت سے ہی یہاں تک پہنچے، کسی کی مہربانی سے تو نہیں پہنچے، محنت سے یہاں تک پہنچے۔ اور جو محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ محنت سے لوگ پڑھتے ہیں، بہت محنت یہ کر رہے تھے۔ مولانا سلیم شہبازی صاحب تھے، جامی بسمل صاحب تھے، ایک کلام پڑھنے کے لیے اٹھے تھے، نہ جانے 5-7 کلام ایک ہی کلام میں پڑھتے۔ پڑھا کہ نہیں؟ بولیے نیند آ رہی ہے؟ نہیں۔ افضل نے پڑھا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے مکمل 4-5 کلام پڑھا۔ آپ کو جتنا سن رہے ہیں میں آپ ہی کی بولی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے معیار کو میں جانتا ہوں کہ آپ کہاں تک آپ کی رسائی ہے۔ میں ادب کیا عرض کر رہا تھا؟ بولیے، میں بھول جاتا ہوں، بولیے کیا عرض کر رہا تھا؟ کسی کو معلوم ہے کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ حضرت عباس۔ کون ہے حضرت عباس؟ مولا علی مشکل کشا کے شہزادی، کن کے بیٹا ہے؟ مولا علی کے بیٹا ہے، فاتح خیبر کے بیٹا ہے، فاتح بدر و حنین کے بیٹا ہے۔ کس کے بیٹا ہے؟ بولیے مولا علی کے بیٹا۔ کون علی؟ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں اس کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ جس کے بارے میں سرکار نے غدیر خم میں فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کون علی؟ کون علی؟ اگر کون علی پہ بات کی جائے تو پوری رات تمام ہو جائے، لیکن کون علی کا شمار نہ کیا جائے۔ لیکن میں صرف 2 مصروں کا سہارا لینا چاہتا ہوں، صرف فقط 2 مصروں کا۔ شاعر کہتا ہے، حضور خطیب اعظم فرماتے ہیں کہ مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیجئے کہ کبھی دیوار گرتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اسی علی کے بیٹے کا نام حضرت عباس ہے، جسے ہم شکل علی بھی کہا جاتا ہے، جسے تصویر علی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت عباس مدینے کو نکلتے تو ضعیف لوگ
حیرت میں پڑ جاتے کہ یہ حضرت عباس آ رہے ہیں کہ حضرت علی آ رہے ہیں۔ کون ہے حضرت عباس؟ کون ہے حضرت عباس؟ صرف جملوں میں بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں پیارے، کون ہے حضرت عباس؟ حضرت عباس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عباس اپنے دانتوں میں عرب کے پہلوانوں کو پھنسا کر کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ یہ خون علی کا تاثیر ہے پیارے۔ حضرت عباس جب گھوڑے پر سوار ہوتے نا تو حضرت عباس کا قدم مبارک زمین کو لگتا تھا۔ حضرت عباس وہ تھے جو کھڑے کھڑے اونٹ کو چارہ دے دیا کرتے تھے۔ ذرا حضرت عباس کے بارے میں ملاحظہ تو کیجیے، انہی کے بیٹے ہیں علی، علی کے بیٹے ہیں حضرت عباس۔ یہی حضرت عباس ہے جو مدینے میں، اور آپ کی ماں کا نام تھا ام البنین، کیا نام تھا؟ بلکہ لقب تھا، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو لقب تھا ام البنین۔ فقط بیٹوں کو جننے والی ماں کو، جو صرف بیٹوں کو جنتی ہے، اس کو ام البنین عرب میں کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا بھی اصل نام فاطمہ تھا، لیکن ادب کا لحاظ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کیا سادات کا اتنا ادب کرتے ہیں؟ ارے جب ویسے ویسے لوگوں نے ویسا ویسا ادب کیا تو ہم جیسے لوگوں کو کیسا کیسا ادب کرنا چاہیے؟ ام البنین کے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد جب مولا علی کی شادی حضرت ام البنین سے ہوئی تو ام البنین نے حضرت مولا علی سے گزارش کی تھی کہ اے میرے سردار، اے میرے آقا، آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب مت کیجئے گا۔ اور حسنین کریمین کو بھی فرمایا تھا کہ مجھے فاطمہ کہہ کر مت پکارنا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کیوں؟ تو فرمایا فاطمہ فقط ایک ہے، یہ ام البنین کنیز فاطمہ ہے، کنیز فاطمہ ہے۔ انہی کے بیٹے ہیں حضرت کون؟ حضرت عباس۔ آپ جب حضرت امام حسین کے شہزادے حضرت امام علی اکبر کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلتے تو گھٹنوں کے بل چلا کرتے تھے۔ اللہ، اس کے بل گھٹنوں کے بل چلا کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ ارے یہ تو تمہارے بھائی کا ہی بیٹا ہے علی اکبر، پھر تم گھٹنوں کے بل کیوں چلتے ہو؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ تصویر مصطفیٰ ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ عباس ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے سائے پر بھی عباس کا قدم نہ پڑ جائے، اس لیے عباس گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ اب سوچئے حضرت عباس جن کا نام اگر کوئی رکھ لے تو اس کا بیٹا کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عباس کے نام کی تاثیر ہے یہ، کبھی بھی اپنے بیٹے کا نام حضرت عباس کے نام پر رکھ کر دیکھ لینا، تمہارا بیٹا کبھی بزدل نہیں ہوگا۔ حضرت عباس دیکھیے حضرت مولا حسین کا کتنا ادب کرتے تھے، رشتے میں تو بھائی تھے۔ اور حضرت امام حسین نے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت عباس رن میں زمین پر آئے، جب آپ کا دونوں بازو کٹا اور آپ نے حضرت امام حسین کو آواز دی، حضرت امام حسین، اور ایک بات بہت اچھی بات ذہن میں میرے آ گئی، بہت پیاری بات، مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، جب اس جہان رنگ میں جلوہ گر ہوئے تو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں نا، مولا علی کی آنکھ بند، کیا تھی؟ آنکھ بند، بولیے آنکھ بند، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بولیے کہاں پیدا ہوئے کعبے تھے؟ لیکن آپ کی آنکھ بند تھی۔ لیکن جیسے ہی سرکار نے، مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں،
क्योंकि आपको सोना भी है, सोना भी बहुत जरूरी है प्यारे। जब मौला अली को हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लिया तो मौला अली ने आंख खोल दी। और एक जुमला उलमा कहते हैं, उन्हीं का सहारा लेकर मैं भी कह देता हूँ कि मैंने आलम तसव्वुर में आगे बढ़कर पूछा, ऐ मेरे मौला अली, आप काबे में आए और आपने आंख नहीं खोली? तो मौला अली का जवाब आया कि मैं काबे को देखने नहीं बल्कि काबे का काबा देखने उसी तरह वही वाकया हजरत अब्बास की विलादत पर भी वाक़या होता है। जब हजरत अब्बास पैदा हुए तो आपकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही हुसैन ने अपनी गोद में लिया हजरत अब्बास ने आंखें खोल दी। क्या समझ में आया? एक तारीखी जुमला आपके दरमियान कहकर जाता हूँ, अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यूसुफ, हुजूर के यूसुफ मौला अली थे, उसी तरह हुसैन के यूसुफ हजरत अब्बास सुभान अल्लाह, हाय हाय अल्लाह। हजरत अब्बास मैं अर्ज कर रहा था, जब हजरत अब्बास रंग में आए ना, जब आपका नाम तो बाजू कट गया, हजरत अब्बास भी देखिए अपने अमीर की ऐसी इताअत कर रहे थे। बड़े बड़े उलमा ने लिखा, इब्ने असीर ने भी इसको लिखा है अल कामिल में कि हजरत अब्बास ने जिस तरह अपने अमीर की इताअत की, मौला हुसैन ने आपको जंग की इजाजत नहीं दी। आप अगर तारीख करबला उठाकर पढ़ेंगे तो मौला हुसैन ने हजरत अब्बास को जंग की इजाजत नहीं दी थी, बल्कि जब हजरत अब्बास सकीना को प्यासा देखते आए, खातून जन्नत की शहजादियों को प्यासा देखते, हजरत अब्बास से रहा नहीं जाता, बार बार अर्ज करते, मौला मैं जंग के लिए नहीं जाऊंगा, आपकी इताअत करूंगा। और ऐसी इताअत आप जानते हैं, मैं अर्ज कर रहा था ना कि सादात का अदब किस तरह से होता है, हुजूर के बेटों का, खातून जन्नत की शहजादों का अदब किस तरह से होता है। हजरत अब्बास जिंदगी भर मौला हुसैन को भाई कहकर मुखातब नहीं। भाई थे कि नहीं थे? बोलिए, थे कि नहीं? बोलिए। इतनी कमजोर आवाज क्यों है भाई? नींद आ रही है? मैं इतनी मेहनत से बयान कर रहा हूँ, आप इतना कमजोर नजर आ रहे हैं। अभी जामी पढ़ रहा था मैं, मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन। जिस तरह देखिए ख्वाजा के दरबार में भी हुसैन का परचम लहरा रहा है, गौसे आजम की बारगाह में भी हुसैन का परचम लहरा रहा है, गरीब नवाज की बारगाह में भी हुसैन का परचम लहरा रहा है, हुसैन का परचम लहरा रहा है, शहबाज लामकानी के भी मजार पर हुसैन का परचम लहरा रहा है। जब तक ये दुनिया कायम है हुसैन का परचम लहरा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मकामे इमाम अली मकाम, मकामे इमाम हुसैन, मकामे गाजी अलंबरदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं क्या अर्ज कर रहा था पहले? बताइए क्या बोल रहा था? कभी भी भाई कहकर मुखातब नहीं किया, जब भी कहा तो आका हुसैन कहा, जब भी कहा तो मलजा हुसैन कहा, जब भी कहा तो बाबा हुसैन कहा, जब भी कहा दादा हुसैन कहा। किसी ने पूछा कि ऐ अब्बास तुम हुसैन को भाई क्यों नहीं कहते, वो भी अली का बेटा है, तुम भी अली के बेटे हो। तो हजरत अब्बास ने एक तारीखी जुमला कहा था, हाँ हाँ मैं भी अली का बेटा हूँ, हुसैन भी अली के बेटे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। पूछा गया क्या फर्क है? बोला वो मखदूम कायनात का बेटा है, कनीज़े कायनात
اللہ اکبر عباس نے حسین مخدومہ کائنات کا بیٹا ہے، میں اس مخدومہ کے کنیز کا بیٹا حضرت ام المؤمنین ہمیشہ کہتی بھی تھی اے عباس کچھ بھی ہو جائے لیکن حسنین کریمین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ تم اہل بیت اطہار کے غلام ہو نا، جس خوش نصیب کے ہاتھوں میں اہل بیت اطہار کا دامن آ جاتا ہے وہ گندگی سے بھی بچ جاتا ہے، وہ آلودگی سے بھی بچ جاتا ہے، وہ گمراہی سے بھی بچ جاتا ہے، وہ تاریکی سے بھی بچ جاتا ہے، اور آخری جملہ سنو، وہ دنیا و آخرت کی رسوائی سے بھی بچ جاتا ہے۔ ہمارے رہبر، ہمارے مرشد علامہ اشتیاق قلمزی شہبازی نے کہا تھا کہ سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے جو آل نبی کا وفادار ہوگا، وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے جو آل نبی کا، بولیے جو آل نبی کا وفادار ہوگا، جو آل نبی کا وفادار ہوگا، جو آل نبی کا وفادار ہوگا۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں بغیر اہل بیت اطہار کے، بغیر اہل بیت اطہار کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ تک رسائی ہو جائے گی۔ خدا کی عزت کی قسم منبر حسین سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بغیر محبت اہل بیت کے نہ ہی مصطفیٰ ملتے ہیں نہ ہی مصطفیٰ کا خدا ملتا ہے۔ اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہو۔ وہ کہتے ہیں حوالہ پیش کیجئے، حوالہ پیش کیجئے، ہم تو بڑے بڑوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں لیکن اسے رد کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے حوالے پیش کر دیتے ہیں جسے سب مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بھائی حسن خان بریلوی علیہ رحمہ نے کہا تھا باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت۔ باغ جنت، باغ کس کے لیے؟ جنت کے باغ کس کے لیے ہیں؟ بولیے اہل بیت اطہار کے غلاموں کے لیے ہے، اہل بیت اطہار کے وفاداروں کے لیے ہے، چاہنے والوں کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے ہے۔ اسٹیج کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں ایسے ہی بولتا رہوں گا تو پھر اذان ہوگی، یہی ساتھی جائیں گے دونوں نماز پڑھ کر واپس آئیں گے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو ساتھ دینا پڑے گا کیونکہ میں بھی تو حیدر کا بیٹا ہوں۔ ہمارے جسموں میں بھی، ان کے جسموں میں بھی حیدر کرار کا خون دوڑ رہا، اب کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالص حیدری ہے، کوئی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے، اور ہمیں تو ڈی این اے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب آزمانے کے لیے آ جاؤ گے نا تو پھر ہم دکھائیں گے کہ ہاں ہم کس کے بیٹے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم حیدر کرار کے بیٹا ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے ہیں، لیکن ہاں خود کو غلام ہی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ ہم بھی غلام ہیں لیکن ہاں میں بھی حیدر کا بیٹا ہوں، کبھی خیبر کے سامنے کبھی خندق کے سامنے۔ کس کا بیٹا ہوں؟ توجہ سے سننا، کبھی خیبر کے سامنے کبھی خندق کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے۔ مرحب کا بھی غرور ٹوٹا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کا بھی غرور ٹوٹا ہے، وقت کے حکمرانوں کا بھی غرور ٹوٹا ہے۔ کیا کہا؟ خیبر کے سامنے کبھی خندق کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے۔ ارے جس طرف دیکھو، جب ہوا کا بہاؤ، جب ہوا اس سمت سے آتی ہے تو بھینی بھینی خوشبو بھی ساتھ لگتی ہے،
अब वो ना जाने किस चीज की खुशबू है, लेकिन जिन्हें नाक होगा वो महसूस करते होंगे किस चीज की खुशबू है। लेकिन मुझे सब गवारा है कि हम और आप अहले बैत अत्हार का जिक्र कर रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम ये मिंबर से आपको कहना चाहता हूँ, कुछ रहे ना रहे, ये शामियाना रहे ना रहे, लाइट मरकरी कुछ रहे ना रहे, अगर आप खुलूस लिल्लाहियत के साथ इहरार को बुलाएंगे, कुछ रहे या ना रहे, अगर आप वहाँ से मुझे पैदल भी लाएंगे तो मैं आपके दरमियान आऊंगा, क्योंकि मेरा फकत एक चौराहे में पैदल एक दरबार का जिक्र होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये हवाई बातें मैं नहीं करता, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर आजमाना चाहो तो आजमा भी लेना। बस शर्त ये है कि खुलूस लिल्लाहियत के साथ बुलाना, मोहब्बत के साथ बुलाना, ये फकीर आपके दरमियान हमेशा हाजिर आएगा। और आज से नहीं, 2011 से जब वक्त में 9 साल का था ना, आपके दरमियान आ रहा हूँ। सब लोग को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। कल 5 लोग जाने के लिए कतराते थे, मैंने कहा था, अब मैं पहले के लोगों को अक्सर कहता हूँ कि अगर तुम मोहब्बत के साथ लोगों के दरमियान जाओगे और सही बात लोगों तक पहुँचाओगे कि इन लोगों के भी खमीर में मखदूम शहबाज मोहम्मद की गुलामी। शर्त क्या है? लिल्लाहियत के साथ, आशियो इंकिसारी के साथ, मोहब्बत के साथ बुलाइएगा। दिखावे के लिए बुलाइएगा, लड़ाने के लिए बुलाइएगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। प्रोग्राम तो इतने ज्यादा है, वो लोग, वो मौलवी प्रोग्राम का फिक्र करें जिनका पेट, जिनका घर प्रोग्राम से चलता है। अरे हम तो ऐसे हैं, अरे हम भी तो हुसैन के बेटा हैं, हम भी तो अहले बैत अत्हार के खानदान से हैं, उनके गुलाम हैं। वो तो चंद रुपए के लिए अपनी जबान बदल लेते हैं, अपने फिक्र को बदल लेते हैं, अपने ज़हन को बदल लेते हैं, अपने ख्यालात को बदल लेते हैं, स्टेज के बैनरों को बदल लेते हैं, माइक को बदल लेते हैं, खतीब को बदल लेते हैं, नकीब को बदल लेते हैं। अरे हम हुसैन के बेटा हैं, हम कभी नहीं बदलते। हम कभी नहीं बदलते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि अच्छे अच्छे आकर हमारे दरमियान बदल जाते हैं। हम नहीं बदलते, अच्छे अच्छे का ज़हन हमने बदल दिया। हाँ, लेकिन झूठ के साथ नहीं, सच के साथ। कुछ लोग तो मिंबर पे भी बैठे हैं जो दूसरे खेमे में थे पहले, अब हुसैनी खेमे में आ गए हैं। हालांकि मैं कोई तंज नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है। मैं जिसको कह रहा हूँ अच्छी तरह से जान रहा है मैं किसको कह रहा हूँ। अब जामी साहब को शेर का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। बाग जन्नत के हैं बहरे, ये बोलिएगा आधा दूरी बात करके इधर उधर से काट लीजिए, नहीं सुनिए। बाग जन्नत के हैं बहरे, मध्य खाने अहले बैत, तुम मुज़्दान नार का, ऐ दुश्मनाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाई बात करता है बयान, आयते तकदीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और अहले बैत अत्हार का मकाम क्या है? इन 2 मिसरों में मुलाहिजा कीजिए। उनके घर में बाग जन्नत के हैं बहरे, मध्य खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दान नार का, ऐ दुश्मनाने अहले बैत। उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर
और अहले बैते मुस्तफा से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत अत्हार के गुलाम हैं, उनके मानने और चाहने वाले, उनके दर से वाबिस्ता है ना। इस हदीस को खुद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिवायत करते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन का हाथ थामा। अल्लाह किसका हाथ थामा? हसनैन करीमैन का हाथ थामा और फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, मौलाना सलीम साहब, जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, जिसने इन दोनों के वालिद से मोहब्बत की, जिसने इन दोनों की वालदा से मोहब्बत की, तो खुदा की इज्जत की कसम कल क़यामत में वो जन्नत में हमारे साथ होगा। आज लोग कहते हैं अहले बैत अत्हार की मोहब्बत में क्या मिलता है? आप कहना जो अहले बैत अत्हार की मोहब्बत में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। एक जुमलों में अगर कहा जाए अहले बैत अत्हार की मोहब्बत में क्या मिलता है, तो अहले बैत अत्हार की मोहब्बत में जन्नत का परवाना मिलता है। अहले बैत अत्हार की मोहब्बत में जन्नत का ठिकाना मिलता है। एक मर्तबा अहले बैत अत्हार से सच्ची मोहब्बत तो करके देखो, नुमाइश के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। मैं भी हजरत अब्बास के हवाले से बयान कर रहा था ना। अब आपके सामने अगर मैं कोई भी शहादतनामा पढ़ता हूँ तो रात को तमाम है, कोई भी बात अगर बढ़ाकर बोलूं तो फजर की अजान यही हो जाएगी। अब मैं बोलूं किस पे बोलूं? हजरत इमाम कासिम पे बोलूं, हजरत अनो मोहम्मद पे बोलूं, हजरत हुसैन पर बोलूं, एक नाम आए हाय जिन पर हमारे माँ बाप को सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। कौन है ज़ैनब? बस चंद बातें हजरत ज़ैनब के हवाले से अगर इजाजत हो। नहीं इजाजत। हाँ नहीं तो मैं बहुत मुड़िया आदमी हूँ, अगर होगे तो फिर फजर की अजान नहीं होगी। 3 बजे अजान कोई 3:40 पूरा ही है। कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह से मैंने सैयद अब्शार आलम बाबू को मैं बोल कर लाया था 1 से 2 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये देखेंगे कि दूसरे को नसीहत कर रहे थे कि माइक जल्दी छोड़िए, आप क्यों नहीं छोड़ रहे। लेकिन ये ऐसा जिक्र है प्यारे खुदा की इज्जत की कसम, ये ऐसा जिक्र है, मुहर्रम का महीना ऐसा है कि एक मर्तबा गमे हुसैन में आंसू गिरा कर देखिए, एक मर्तबा। उसको आंसू मत समझिएगा, वही बख्शिश का जरिया है, वही बख्शिश का जरिया है। लोग कहते हैं अरे गमे हुसैन में रोते क्यों हो? वो भी वो कहते हैं जो बच्चों को हदीस पढ़ाया करते हैं। हम लोग तो अदना सा तालिब इल्म में, हम तो तिफले मकतबी बेमाया है, क्या करें उसकी बड़ाई देखिए। दर खुदा का फजल हो तो कुछ कहे, वरना नामुमकिन है भाई देखिए। और आगे बढ़ जाना चाहता हूँ आज। उनकी अजमत पर 72 फर्द ने शान से गर्दन कटाई देखिए। आले पाके मुस्तफा के खून से तशनगी किसने बुझाई देखिए। पर यजीदी लानतुल्लाह अलैह कैसी जिल्लत हाथ आई देखिए। अरे हमें हुसैन में रो कर देखो प्यारे, जिस तरह से यह दाढ़ी रखना हुजूर की सुन्नत, इमामा पहनना हुजूर की सुन्नत, सुरमा लगाना हुजूर की सुन्नत, इत्र लगाना हुजूर की सुन्नत, उसी तरह से गमे हुसैन में रोना भी हुजूर की सुन्नत है। वक्त नहीं है तो इंशाअल्लाह
انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی میں کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھتا. میں تو چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے مجھے بولنے کا موقع ملتا. آج تو ناسبی ذہن، خارجی ذہن، لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے بسے ہوئے. محرم میں بھی اہل بیت اطہار کا ذکر گوارا نہیں کرتے. فلاں کا بھی ذکر کرنا چاہیے، فلاں کا بھی ذکر کرنا چاہیے. خدا را اہل سنت کو بخش دیجئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں. ارے صحابہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، صحابہ کی جماعت تو بہت بڑی ہے. جس چیز کو اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، شہبازیوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. جس چیز کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے، جس چیز کو حضور کی بارگاہ سے نسبت ہو جائے، ہم ان تمام چیزوں کا ادب کرتے ہیں اور اسے اپنے سر آنکھوں سے لگاتے ہیں. صحابہ کی جماعت تو بہت بڑی ہے. اہل بیت اطہار میں تو آج ذہن بنا کر آیا تھا کہ کربلا کیوں واقع ہوا، کربلا کی جنگ آخر کیوں ہوئی. لوگ تو کہتے ہیں معاذ اللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. میں کہتا ہوں استغفر اللہ، 2 شہزادے کہاں حسین، کہاں یزید. یہ بھی تقابل نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے پیارے. اگر حسین عرش اعظم تو یزید تحت الثری کے بھی نیچے. کہاں سے تقابل کرتے ہیں لوگ. ان کے ذہنوں پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. اب آپ لوگ بہت جلدی بات کو کیچ کرتے ہیں، حالانکہ ماتم کرنا حرام ہے. زنجیر زنی ہو، چاہے سینہ پیٹنا ہو، آگ پر چلنا ہو، جس طرح کا ماتم ہو، یہ کرنا حرام ہے. آپ دیکھیے پیارے، بس میرے ذہن میں کیا ہوتا، بات دوسری نکلتی ہے، میرے ذہن سے بات نکل جاتی ہے. میں حضرت زینب کے حوالے سے تو میں بیان کروں گا ہی، لیکن میں کچھ اور عرض کر رہا تھا. ہاں، کہاں حسین کہاں یزید. ایک تاریخی جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. مولانا سلیم صاحب ہے، اگر میں غلط کہوں گا تو مولانا صاحب کو کہیے کہ کتاب میں دکھائی دی. اور آج کی کتابیں نہیں ہیں، ادھر کے لوگوں کی میں کتاب بھی بہت کم پڑھتا ہوں. جو معتبر کتابیں ہیں میں انہیں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین نے یزید سے یہ نہیں کہا تھا، جب یزید نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ آپ حسین پر دباؤ ڈالیے، پریشر ڈالیے کہ وہ میری بیعت کر لیں. جناب امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید پریشر ڈالنے لگا کہ حسین بھی میری بیعت کر لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی. تو حسین نے مروان کے سامنے کہا تھا، مروان کے سامنے حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے. کیا کہا تھا حسین نے؟ یہ نہیں کہا، اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی محنت سے میں آپ کے درمیان باتیں رکھنے جا رہا ہوں. حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا مولا حسین نے، آقا حسین نے، مرجع حسین نے؟ حسین نے فرمایا تھا میرے جیسے اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے حسین پاک نے یہ جملہ فرمایا تھا، اس لیے مولا حسین نے یہ کہا تھا، اس لیے کہ حسین کا ہاتھ تنہا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ حسین کے ہاتھ میں حسن مجتبیٰ کا ہاتھ تھا، حسین کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ تھا، حسین کے ہاتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ تھا. حسین کا ہاتھ تنہا ہاتھ نہیں تھا. حسین وہ ہے جو حیدر کرار کا بیٹا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہے. حسین کے بارے میں سرکار نے برسر منبر فرمایا نا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. کیا سمجھ میں آیا؟ جو حسین کا دشمن ہوگا وہ مصطفیٰ کا دشمن ہوگا، جو حسین کا دوست ہوگا وہ مصطفیٰ کا دوست ہوگا. جس نے آج لوگ یزید کے کفر میں بھی شک کرتے ہیں، ایسا ہوا ہوگا، ویسا ہوا ہوگا. آج کل کے خطبہ یہ بیان کرتے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں. ارے بڑے بڑے لوگ کہہ کر چلے گئے.
तुम फिर भी यजीद के कुफ्र में शक करते हो? जो नवासाए रसूल को कत्ल कर दे, पानी बंद कर दे, खातून जन्नत की शहजादियों के सरों से दुपट्टा छीन ले, फिर भी तुम उसके कुफ्र में शक करते हो? एक बात कहकर जाना चाहता हूँ, अहले बैत अत्हार की मोहब्बत ही ईमान है, उनसे मोहब्बत करना ही ईमान है। और आजकल लोग जो कन्वर्टेड है ना, पहले पूछते आप पूछते, कन्वर्टेड लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ये सब जितना मामला पेश आया कन्वर्टेड वालों के कारण पेश आया, ये बात भी अपने ध्यान में रखनी चाहिए। होशियार का इशारा काफी है। जी जी। अगर बहुत कुछ और बोलूंगा तो फतवा लग जाएगा। हालांकि बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ कहा, जाकर तारीख का मुताला कीजिए, उठाकर पढ़िए। आज लोग कहते हैं सादात के बारे में क्या कुछ नहीं कहते, अहले बैत अत्हार के बारे में, मुस्तफा के शहजादों को। आज जो सही नसब सादात है उन पे भी लोग उंगली उठाते हैं। बस में चलता तो अब भी जंग के लिए आमादा हो जाता। लेकिन एक बार कबीरपुर वालों, बदले आलमपुर वालों, गौरीपुर वालों, सब पुर ही पुर है। मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता, बहुत अच्छे से आपको जानता हूं। एक बात कहकर कि आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह अली रसूल के गुलाम हैं, उसे मोहब्बत करने वाले हैं। हमेशा कोशिश करना प्यारे कि सादात से हार जाए। जो सादात से हारता है अल्लाह उसे बहुत बड़ा इनाम देता है, और जो सादात से जीतने के लिए आता है वो दुनिया को आखिरत में जलील होकर रुस्वा हो जाएगा। सहाबी का बेटा था यजीद, जीतने के गर्ज में, इख्तिदार के हवस में यजीद चाहता क्या था? हुक्मरानी चाहता था, तख्त पर तक बैठ ही गया था, लेकिन वो खिलाफत को मलूकियत में तब्दील करना चाहता था। डिक्टेटरशिप, जिसको आजकल खूब भागलपुर वाले और हिंदुस्तान वाले समझते हैं, तानाशाही। यजीद तानाशाही करना चाहता था, हुसैन को ये गवारा नहीं था। यजीद शरीयत में छेड़छाड़ करना चाहता था, हुसैन को गवारा नहीं था। शरीयत को बदलना चाहता था, हुसैन को गवारा नहीं था। हुसैन ने क्या कहा था? हुसैन ने कहा अली अकबर की जवानी दे दूंगा, लेकिन दीन पर आंच नहीं आने दूंगा। कासिम का शबाब दे दूंगा, लेकिन दीन पर आंच नहीं आने दूंगा। अब्बास जैसा भाई दे दूंगा, लेकिन दीन पर आंच आने नहीं दूंगा। अपना बेटा अली अकबर, हम शक्ल मुस्तफा, तस्वीर मुस्तफा दे दूंगा, लेकिन दीन पर आंच आने नहीं दूंगा। 6 माह का अली अफजल कुर्बान कर दूंगा, लेकिन दीन पर आंच नहीं आने दूंगा। मौला अली के शहजादों को कुर्बान कर दूंगा, अपना घर बार कुर्बान कर दूंगा, लेकिन दीन पर आंच नहीं आने दूंगा। वही हुआ, हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन पर आंच आने नहीं। आज जो ये दीन सलामत है, जिसमें तुम नमाज, रोजा, हज, ज़कात अदा कर रहे हो, ये सब हुसैन का सदका। आज जो मस्जिदों में अजान सुनते हो ना, ये भी हुसैन का सदका। जो नमाज पढ़ने के काबिल हो, ये भी हुसैन का सदका। आज जो सर पर इमामा टोपी बांध कर फक्र के साथ घर से निकलते हो, ये भी हुसैन का सदका। आज जो काबा की बहारें हैं, ये भी हुसैन का सदका है। मस्जिदों पे जो मीनारे हैं, ये भी हुसैन का सदका है। आज जो जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, ये भी हुसैन का सदका है। लोग बोलते हैं क्या हुसैन या अली लगाए रखते। अरे अगर ये नुकू से कुर्सियां नहीं होते ना, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हुसैन पाक ने सब कुछ कुर्बान कर दिया दीन के लिए, दीन मुस्तफा के, शरीयत मुस्तफा के। क्या वो लोग नहीं जानते थे? अच्छी तरह से जानते थे। लोग कहते हैं जिक्र में बैठे हुए चलो नमाज के लिए। हाँ, नमाज फर्ज है, नमाज है, लेकिन तुम्हें जिक्र में ही याद आता। आपको मालूम है जब हुसैन पाक आखिरी खुतबा बार बार समझा रहे थे कि मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो मैं वही हुसैन हूं जिसके लिए कभी
میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کو طول دیتے. میں وہی حسین ہوں جس کے لیے میرے نانا جان جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر جاتے تھے. میں وہی حسین ہوں جسے کبھی مصطفیٰ سونگتے تھے, کبھی سینے سے لگاتے تھے, کبھی پیار کرتے تھے, کبھی اپنے کاندھوں پر بٹھاتے تھے. میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں نانا چاند نے فرمایا تھا, الحسین منی وانا من الحسین. میں وہی حسین ہوں جسے مصطفیٰ جان رحمت نے جنتی پھول کہا تھا. میں علی کا بیٹا ہوں, میں خاتون جنت کا شہزادہ ہوں, مجھے پہچانو. کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے نادانی میں حسین کو اور حسین کے گھر والوں کو قتل کر دیا. ایک دل پر ہاتھ رکھیے, اپنے ذہن کو جھنجھوڑیے, سوچئے. یزید کا ایک سپاہی آگے بڑھ کر کہتا ہے جب سب شہید ہو گئے, ارے یہ تو سخی گھرانہ ہے, کریم گھرانہ ہے, یہ تو اعلیٰ گھرانہ ہے, یہ تو بالا گھرانہ ہے. اگر ان کے گھر میں چور بھی آ جاتا ہے تو یہ کتب اور ابدال بنا کر نکال دیتا. یہ مصطفیٰ کے بیٹا نے ابھی افشانیاں پڑھ رہے تھے کہ کون برساتا ہے پتھر کے عوض لطف و کرم, صرف وہ میرا نبی ہے, دوسرا کوئی نہیں. ایک طرف سے پتھر برسا رہا, میرے مصطفیٰ دعا دے رہا. کوئی گالی دے رہا ہے, میرے مصطفیٰ اسے دعا دے رہے. کوئی زہر کا شربت آگے بڑھا رہا ہے, مصطفیٰ اسے دعائیں دے رہے. مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو عرب کے چٹل ریگستان میں گھسیٹا جا رہا ہے, مصطفیٰ اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں. بازار طائف میں لہو لہان کیا جا رہا ہے, مصطفیٰ معاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بتاؤ کون ہے ایسا دوسرا نبی؟ کوئی نہیں. اسی مصطفیٰ کے بیٹے ہیں حسین, اسی مصطفیٰ کے بیٹے ہیں حسن, اسی مصطفیٰ کے بیٹے ہیں زین العابدین, اسی کی مصطفیٰ کے بیٹے ہیں باقر, اسی مصطفیٰ کے بیٹے ہیں جعفر صادق. پورا اہل بیت اطہار اسی مصطفیٰ کا بیٹا. مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ جب حسین پاک خطبہ دے رہے کہ میں کون ہوں, مجھے پہچانو. تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا, تم نے علی اصغر کو شہید کر دیا, تم نے قاسم کو شہید کر دیا, تم نے میرے بھائی عباس علمبردار کو شہید کر دیا, میرے رفقا کو شہید کر دیا, پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں. ابھی بھی باز آ جاؤ, ابھی بھی باز آ جاؤ. تو آپ جانتے ہیں ایک یزید کا سپاہی آگے بڑھ کر کہتا ہے حسین اپنی تقریر کو بند کرو, جلد میدان میں جنگ کے لیے تیار ہے, ہمیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے چاہیے. اللہ سوچیے یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ حسین اعظم سے کہہ رہا ہے کہ جلدی بات کو ختم کیجیے اور میدان میں آئیے. وہ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ حسین کون ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے, لیکن اپنے نفس کی خاطر, دنیا کے لالچ میں, حرص و ہوس میں انہوں نے خاندان اہل بیت اطہار کو شہید کر دیا. صرف شہید ہی نہیں کیا, لوگ کہتے ہیں ہمیں حسین میں روتے کیوں؟ جنگیں تو اور بھی ہوئی, جنگ احد, جنگ خندق, جنگ تبوک, جنگ بدر, بہت ساری جنگیں ہوئی. لیکن جنگ کربلا ایک عجیب جنگ ہے, اس کی ایک امتیازی شان ہے, منفرد ہے, سب سے جدا ہے. وجہ ہے کہ اور جنگیں ہوئی اسلام اور کفر کے درمیان. ہم تو دشمن کو پہچان سکتے ہیں, ہاں فلاں میرا دشمن ہے, لیکن قربان جائیے حسین کا مومنوں پر احسان یہ ہے کہ حسین نے اپنے اندر چھپے ہوئے بھیڑیوں کو سامنے لا کر رکھا. حسین کا یہ بھی احسان ہے, ٹوپی بھی پہن رہا تھا, نماز بھی پڑھ رہا تھا, داڑھی بھی رکھ رہا تھا, قرآن و حدیث کی بھی بات کر رہا تھا. آج بھی لوگ بات کرتے ہیں. پکا مومن وہی ہے جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی محبت. تو حسین نے سب کچھ قربان کیا کس چیز کے لیے؟ دین کے لیے, دین مصطفیٰ کے لیے, دین کی بقا کے لیے, شریعت مصطفیٰ کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے. کربلا کی جنگ اس لیے منفرد ہے, الگ ہے کہ صرف شہید نہیں کیا گیا, جتنا ظلم و ستم کربلا میں ڈھایا گیا ہے
تاریخ انسانیت میں اتنا ظلم کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ شہداء کے جسموں پر گھوڑے بھی دوڑائے. حق تو یہ ہے کہ آپ پر 3 روز کے لیے کھانا پانی دونوں بند کر دیا گیا. کربلا کی جنگ اس لیے بھی ممتاز ہے کہ 6 ماہ کے علی اصغر کے بھی جسم میں اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے. کربلا کی جنگ اس لیے بھی ممتاز ہے کہ شہداء کے جسموں سے کپڑے تک کھینچے گئے. کربلا کی جنگ اس لیے بھی ممتاز ہے کہ خاتون جنت کی شہزادیوں کے سروں سے دوپٹے اتارے گئے جنہیں کھلا سر نہ ہی چاند نے دیکھا نہ ہی سورج نے دیکھا. وہ خاتون جنت کی شہزادی مصطفیٰ کی بیٹی تھی. وہی خاتون جنت کی شہزادی ہے کہ کل اہل محشر میں یہ آواز آئے گی, اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو, مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا آ رہی ہے. انہی کی شہزادیوں کے سروں سے دوپٹہ چھینا گیا. سوچئے کہ حضور کے دل پر کیا گزری ہوگی, حضور کے دل پر کیا گزری ہوگی. ہم روئے نہیں تو پھر اور کیا, حضور کے دل پر کیا گزری ہوگی. لیکن آخری بات کرنے جا رہا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ان 2 مصروں کے ساتھ جانو, ان 2 مصروں کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں. یہ علی کا گھرانہ تھا, یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. صرف بیٹے ہی نہیں, دین کی حفاظت کے لیے بیٹیاں بھی ملی تیار علی کے گھر کی. صرف بیٹے ہی نہیں, دین کی حفاظت کے لیے بیٹیاں بھی ملی تیار علی کے گھر. بولیے بیٹیاں بھی ملی تیار علی کے گھر. ہاں سب شہید ہوئے, سب شہید ہو گئے. امام حسین بھی شہید ہو گئے, لیکن حسین کی شہادت کے بعد بھی خیمہ اہل بیت اطہار میں ایک نئی حسین موجود, اور اس کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. زینب کون ہے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے, مولا علی مشکل کشا کی شہزادی ہے, خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور عین ہے, دل کا چین ہے. حسنین کریمین کی ہمشیرہ ہیں, بہن ہیں. یہ وہ زینب ہے جن کی پیدائش 5 یا 6 ہجری میں ہوئی. بعض نے 5 کا بھی قول کیا ہے, 6 کا بھی قول کیا. جب آپ کی ولادت ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تھے. حضرت زینب وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلی آواز مولا علی مشکل کشا کی سنی. کسی آپ کے کانوں میں کسی اور نے نہیں, بلکہ مولا علی نے اذان دی. حضرت زینب وہ ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوتے, باہر سے آتے تو سب سے پہلے آپ خاتون جنت کے گھر جایا کرتے, سیدہ پاک کے گھر جایا کرتے. حضور کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا ہجوم ہے, سب مبارک دے رہے ہیں. اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو نواسی مبارک. حضور سیدہ زینب کو گود میں لیتے ہیں اور سب سے پہلا جملہ فرماتے ہیں, فاطمہ یہ تمہاری بیٹی بالکل تمہارے ماں کی جیسی ہے. یہ تم پر نہیں بلکہ خدیجہ پر گئی ہے, یہ خدیجہ کی شبیہ ہے. سرکار نے ان کا نام زینب رکھا, اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے, سیدہ زینب کا مقام کیا ہے. سیدہ زینب نے سب سے پہلا لقمہ اپنی زندگی کا, سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے منہ میں لیا, وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت کرتا خرما, جسے آپ کھجور بھی کہتے ہیں. حضور نے سب سے پہلے اسے چبایا, چبانے کے بعد سیدہ زینب کے منہ میں. تو سیدہ زینب کو گھٹی کس نے دیا؟ بولیے, حضور نے.
بہت ساری باتیں میں کہہ سکتا ہوں. زینب کون ہے؟ زینب کون ہے؟ مولائے کائنات کی توقیر ہے زینب. مولائے کائنات کی، مولائے کائنات کی، مولائے کائنات کی توقیر ہے زینب. مولائے کائنات کی توقیر ہے زینب. بانوئے محشر کی تصویر ہے زینب. بیٹی نبی کی وارث تطہیر ہے زینب. ہاں کربلا کے پاس سے شبیر ہے زینب. ہاں کربلا کے پاس سے شبیر ہے زینب. کون ہے زینب؟ آخری بات کرنے جا رہا ہوں. کون ہے زینب؟ کون ہے زینب؟ زینب ہے وہ کہ عظمت حوا کہے جسے. زینب ہے وہ کہ ناز خدیجہ کہے جسے. مریم کا فخر نازش سارا کہے جسے. زینب ہے وہ کہ ثانیہ زہرا کہے جسے. زینب رسول پاک کی سیرت کا نام ہے. زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے. شانہ بشانہ بھائی کی یوں ہم سفر رہی. دشوار مرحلوں سے صدا باخبر رہی. آئے نہ آج دین پہ سینہ سپر رہی. بھائی کے دل میں بن کے بڑی معتبر رہی. زینب دل حسین کی راحت کا نام ہے. زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے. بیٹوں کو رن میں بھیج کے حق پر فدا کیا. اظہار غم نہ موت پہ ان کی ذرا کیا. لاشیں جو آئیں شکر کا سجدہ ادا کیا. تے اس ادا سے زیادہ صبر و رضا کیا. زینب کو صبر زہرا کی قوت کا نام ہے. زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے. اہل حرم علی کے تھے، کوفہ علی کا تھا. زینب کے خود کو ہونٹوں پہ خطبہ علی کا تھا. اہل حرم علی کے تھے، کوفہ علی کا تھا. زینب کے خشک ہونٹوں پہ خطبہ علی کا تھا. تذکرہ رسول کا، چرچا علی کا تھا. آواز تھی حسین کی، لہجہ علی کا تھا. زینب علی کے جوشے خطابت کا نام ہے. زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مقام سیدہ زینب، مقام سیدہ زینب. ذکر شہدائے کربلا، خانقاہ شہبازیہ. حضور احرار ملت، حضور احرار ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. 10 منٹ بچا. 10 منٹ تو چھوڑ دو. اچھا سا موقع روز تھوڑی ملتا ہے. زبردستی سمجھیے آپ کے بیچ میں بات مکمل کر کے جاؤں گا. جیسے بیٹھے بیٹھے رہیے، برے وقت پر یہی کام آئے گا. حضور خطیب اعظم کے ہاتھ مجھے تو وہ دو مصرع یاد نہیں ہے. وہی کام آئے شاید پورے وقت پر کسی دن، جو گزر رہا ہے لمحہ یہاں میری زندگی کا. یہی کام آئے گا. اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. جو ذکر حسین میں بیٹھتا ہے کبھی وہ خسارے میں نہیں رہتا، نقصان اور گھاٹے میں نہیں رہتا ہے. جب بھی جو بھی جس طرح بھی ذکر حسین میں آتا ہے، جب جتنا دیر بھی بیٹھتا ہے وہ فائدے ہی فائدے میں رہتا ہے. خاص اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے. میں عرض کر رہا تھا اہل حرم علی کے تھے، کوفہ علی کا تھا. زینب کے خشک ہونٹوں پہ خطبہ علی کا تھا. تذکرہ رسول کا، چرچا علی کا تھا. آواز تھی حسین کی، لہجہ علی کا تھا. زینب علی کے جوش خطابت کا نام ہے. زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے. اٹھی حسین بن کے جو کوفہ و شام میں، اٹھی حسین بن کے جو کوفہ و شام میں، پھڑکی یزیدیت سے بغاوت عوام میں، رسوا کیا یزید کو دربار عام میں. وار ذوالفقار سا جس کے کلام میں، زینب علی کی ہمت و جرأت کا نام ہے. زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے. اللہ اللہ. زینب صدائے
حق کو صداقت کا نام ہے، زینب صدائے حق کو صداقت کا نام ہے، زینب صدائے حق کو صداقت کا نام ہے۔ سیدہ زینب وہ ہے، وہ دلیر ہے۔ جب آخری بات ذہن کر رکھیے، جب یزید ولید ابن زیاد امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ دربار یزید میں بے حرمتی کر رہا تھا تو سیدہ زینب نے بولنا شروع کیا۔ ایک نبینا صحابی، حوالہ میں دکھاؤں گا، ایک نبینا صحابی اس محفل میں حاضر تھے، موجود تھے۔ جب زینب نے بولنا شروع کیا نا تو وہ نبینا صحابی دوسرے کو اس طرح سے کرتے پوچھتے، کیا دربار یزید میں علی آ گئے؟ کیا دربار یزید میں مولا علی آ گئے؟ یہ تو علی کی آواز ہے۔ تو کسی نے کہا نہیں نہیں، یہ علی کی آواز نہیں ہے بلکہ علی کی شہزادی ہے۔ کیا تیور ہوگا سیدہ زینب کا، کیا مزاج ہوگا، کیا انداز ہوگا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جبریل امی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے بحر رول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ کون ہے زینب؟ زینب ابو طلحہ کی زینت کا نام ہے، زینب امانتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے۔ آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں کہ مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب نہ ہو تو یقیناً ادھوری ہے کربلا۔ زینب نہ ہو تو یقیناً ادھوری ہے کربلا۔ ہزاروں سلام ہو سیدہ زینب پر، کروڑوں سلام ہو سیدہ زینب پر۔ آپ کی ہمت کو سلام، آپ کی جرأت کو سلام، آپ کی رفعت کو سلام، آپ کی طہارت کو سلام، آپ کی خطابت کو سلام، آپ کی فصاحت کو سلام، آپ کی بلاغت کو سلام، آپ کی کرامت کو سلام۔ ہزاروں سلام ہو شہداء پر، دین کے جانثاروں پر۔ آخر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے غازیوں تم پر میرے لاکھوں سلام، کربلا سے شام تک حق کا علم لے کر چلے، تم نے راہ صبر طے کی ایک انوکھی شان سے، پاؤں کانٹوں میں تو نیزوں پر تمہارے سر چلے، پاؤں کانٹوں میں تو نیزوں پر تمہارے سر چلے۔ آخر میں میں نے جو نیا کلام کہا تھا ان کے چند مصرے سن کے چلیے کہ الفت نہیں ہے جس کو بھی آقا کی آل سے، الفت نہیں ہے جس کو بھی آقا کی آل سے، جنت کو وہ نکال دے خواب و خیال سے، اس کا ضرور شجرہ ملے گا یزید سے، بغض و حسد جو رکھتا ہے زہرا کے لال سے، بغض و حسد جو رکھتا ہے زہرا کے لال سے۔ آخری یہ جو مصرع پڑھنا چاہتا ہوں، تو آج لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت تو حسین سجدے کی حالت میں نہیں تھے، وضو میں بھی تھے کہ نہیں تھے۔ آج کل جو نئے لوگ نکلے ہیں نا، غم حسین میں نہیں رونا چاہیے، ان کو فقیر شہبازی جواب دینا چاہتا ہے کہ غم حسین تمہیں سمجھ میں نہ آئے گا، غم حسین انہیں سمجھ میں نہ آئے گا، گھر جو چلا رہے ہیں یتیموں کے مال سے۔ معافی چاہتا ہوں کیونکہ مصرع بھی وزن ہو گیا تھا۔ ان کو غم حسین سمجھ میں نہ آئے گا، ان کو غم حسین سمجھ میں نہ آئے گا، گھر جو چلا رہے ہیں یتیموں کے مال سے، گھر جو چلا رہے ہیں یتیموں کے مال سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
بے شک جو